أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں ان کے بارے میں، وما یتلا علیکم، اور وہ جو کہ پڑھا جاتا ہے، علیکم تم پہ، فی الکتاب کتاب میں، فی یتامى النساء یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی وہ یتیم عورتیں، لا تؤتونہن کہ نہیں تم دیتے انہیں، ادا کرتے نہیں تم انہیں، ما کتب لہن جو مقرر کیا گیا ہو ان کے لیے، وترغبون اور تم رغبت شوق رکھتے ہو، ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کرو، والمستضعفین اور ان کے بارے میں جو کمزور ہیں، من الولدان بچے، وان تقوموا للیتامى اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یا قائم کرو تم، للیتامى یتیموں کے حق، بالقسط انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا اور جو کچھ بھی تم کرو، من خیر بھلائی نیکی کا کام، فإن اللہ کان بہ علیما بس بے شک اللہ جل شانہ ہیں اسے جاننے والے، وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت، خافت وہ ڈرے، من بعلہا اپنے خامد سے، نشوزاً بد دماغی کا، او اعراضاً یا بے رخی کا، فلا جناح علیہما تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما کہ وہ صلح کر لیں آپس میں، صلح اچھے طریقے سے صلح کرنا، والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے، واحضرت الانفس الشح اور حاضر کی گئی ہے، حاضر کیا گیا ہے الانفس لوگوں میں، الشح بخل، وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ پس بے شک اللہ تعالی ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں حقوق کا بیان تھا، یتیموں کے حق، عورتوں کے حق اور قریبی رشتہ داروں کے حق۔
تو مزید اسی کے حوالے سے کچھ اختتام پہ تاکیدی باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں، اور یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا اور وہ اپنے پیچھے بچیاں اپنی جوان چھوڑ جاتا، اب اس کا وارث اس کی اولاد کا اصول کے لحاظ سے جو شرعی اصول ہے کہ ان بچیوں کی سرپرستی اور پرورش اور کفالت ان کا دادا کرے، پردادا کرے، دادی کرے، وہ نہیں تو پھر ان بچوں کے جو چچے اور تائے ہیں وہ کریں، وہ نہیں تو چچے اور تائے کی جو اولاد ہے وہ ان کی کفالت کرے گی۔ یہ شرعی اصول ہے۔ تو اب یہ ہوتا کہ کسی کا چچا تایا فوت ہو گیا اور اس کی بیٹی جوان ہے، اب اس کا کفیل اور سرپرست بنا اس کا چچا زاد بھائی۔ اب اگر عورت مالدار ہے، دولت مند ہے، پیسے والی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو اس عورت کو کہیں نکاح نہ کرنے دیتے بلکہ خود نکاح کر لیتے اس سے، لیکن اس کو حق مہر وغیرہ نہ دیتے تھے۔ کہتے یہ گھر کی بات ہے، گھر کی عورت ہے تو حق مہر کا کیا مطلب ہے، اور اس سے نکاح اس غرض سے کرتے کہ اس کا جو مال دولت زمین جائیداد ہے وہ کسی اور کے پاس نہ چلی جائے، ہمارے پاس ہی رہے۔ اگر وہ عورت مالدار تھی اور بدصورت ہے، اچھی شکل صورت والی نہیں، اور یہ آدمی اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، اب اس کو کسی اور جگہ بھی نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، اس لیے کہ اس کی دولت وہ کسی اور آدمی کے پاس چلی جائے گی، اس کو روک لیتے تھے اپنے پاس، تو اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آ کر آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلْ، آپ کہہ دیں، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں، فتویٰ دیتے ہیں ان کے بارے میں۔ افتاء فتویٰ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کسی کو مسئلہ بتانا۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پہ کتاب میں، فِي يَتَامَ النِّسَاءِ، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ عورتیں، لا تؤتونہن، کہ نہیں تم ادا کرتے انہیں، ما کتب لہن، جو مقرر اور فرض کیا گیا ان پر، ان کے لیے، یعنی جو نکاح کا حق مہر ان کے لیے مقرر کیا گیا تو وہ تم ادا نہیں کرتے ان عورتوں سے، ان عورتوں کو، اس لیے تم سمجھتے ہو کہ وہ گھر کی ہیں تو ان کو حق مہر کیا دینا ہے۔ وَتَرْغَبُونَ، اور تم خود رغبت اور چاہت رکھتے ہو ان عورتوں کے حق میں، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، تو ٹھیک ہے نکاح کر لو لیکن حق مہر لازمی دینا ہے۔ والمستضعفین من الولدان، اور جس نے ان عورتوں سے نکاح نہیں کرنا وہ ان کو روکے نہیں، ان کو کہیں اور نکاح کرنے کا موقع دے، اور لالچ سے کام نہ لے کہ ان کی دولت وہ دوسرے آدمی کے پاس چلی جائے گی۔ اسی طرح والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچے یعنی یتیم بچے، ان کا بھی خیال رکھو اور ان کے مال پیسے دولت جائیداد ہتھیاؤ نہیں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے حق میں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی ان کے حق حقوق صحیح ادا کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی بھلائی اور نیکی کے جذبے سے کام بھلائی کا کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بس بے شک اللہ اسے جاننے والے ہیں، وہ کل اس کا اجر اور صلہ تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اب یہاں یہ مسئلہ بیان کیا کہ میاں اور بیوی ہیں اور ان میں
مرد عورت کی حق تلفی کر رہا ہے، اس سے سختی سے پیش آتا ہے، بے جا اس پہ تشدد کرتا ہے، تو یہ عورت اگر اس کے پاس رہنا چاہے تو وہ آدمی اس کا خیال رکھے، اس کو اچھے طریقے سے رکھے، اور یہ عورت اگر نہ رہنا چاہے تو اس کو چھوڑ دے، الگ ہو جائے، تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے اگر اس کا خامد ظالم ہے۔ لیکن اگر دونوں نے رہنا ہے تو خامد کو حکم ہے کہ وہ عورت سے نرمی سے پیش آئے اور انصاف کا معاملہ اس کے ساتھ کرے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا، اور اگر عورت ڈرے، اس کو خوف خطرہ ہو، من بالها، بال کا معنی خامد، اپنے خامد سے، نشوزاً خامد کی بد دماغی کا، یعنی وہ کسی وقت اس کی حالت بگڑ جاتی ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، عورت پہ ظلم کرتا ہے اور اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، او اعراضاً، یا یہ ہے کہ مرد عورت سے بے رخی کرتا ہے، ایک تو ہے وہ ظالم ہے، دوسرا یہ کہ اس کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے، اعراض بے رخی کا معاملہ کر رہا ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما، مثلا یہ کہ کسی آدمی نے دو بیویاں کر لی تو اب ایک کی طرف رجحان ہے، دوسری کی طرف نہیں کر رہا، تو یہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، اب اگر ان کے اندر کوئی اختلاف لین دین کا، پیسے کا، مال کا ہے، مثلا یہ ہے کہ خامد عورت کو کہتا ہے کہ تو جو حق مار تو نے لیا ہے مجھے واپس کر دے، یا اور اس نے کوئی سے پیسہ وغیرہ لکھوا لیا تھا اور یہ اس سے واپس لیتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ظلم کرتا ہے، یا اس کی وجہ سے اس عورت سے بے رخی کرتا ہے، اس عورت کے حق ادا نہیں کرتا، تو اب اس معاملے میں عورت نرمی کرتی ہے، وہ اپنا حق خامد کو دے دیتی ہے، حق مار اس کو واپس کر دیتی ہے اپنی طرف سے، اور اس طرح وہ دونوں آپس میں صلح کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ یا یہ کہ ایک شخص کی دو بیویاں، تین بیویاں، چار بیویاں، اور ان میں سے ایک یا دو بیویاں وہ اپنا حق معاف کر دیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت سودا ضعیف العمر ہو گئیں، بہت بوڑھی ہو گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک دفعہ خیال آیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں اور کوئی اور عورت سے نکاح کر لوں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو اس کا پتہ چلا، یہ بعض روایتوں میں ہے، تو آپ نے آ کر حضور سے عرض کی کہ میں اپنی باری آپ کو معاف کرتی ہوں اور میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، اب یہ میں باری کا حق اپنا ختم کرتی ہوں، آپ پہ کوئی میرا حق نہیں ہے اور آپ مجھے چھوڑے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو اس طرح اگر کوئی عورت اپنا حق دے دیتی ہے اور خامد کو کہتی ہے کہ میں اپنا حق معاف کرتی ہوں لیکن تو اپنے حرم سے، اپنے نکاح سے مجھے نہ نکال، تو کوئی بھی ایسی صورت آپس میں وہ دونوں صلح کی بنا لیں، فلا جناح علیہما، پس کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، یہ کہ وہ آپس میں کوئی اچھے طریقے سے صلح کر لیں اور زندگی باہم اکٹھے گزاریں، والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر عمل ہے، بگاڑ اچھا نہیں ہے، جدائی اچھی چیز نہیں ہے، وَحُضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور باقی طبعاً موجود پائی گئی ہے ہر نفس میں، ہر آدمی میں، الشُّحَّ بخل، طبی طور پر انسان میں لالچ ہے، ہرس ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی پیسے کی وجہ سے عورت سے اچھا نہیں برت رہا تو عورت اپنا حق خامد کو دے دے اور اپنی زندگی بنا لے اس کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ موجود پائی گئی ہے ہر نفس میں
الشح بخل کنجوسی، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو، یعنی مرد احسان کا معاملہ کرے اور عورت سے پیسے وغیرہ کا معاملہ نہ کرے، بلکہ خود ہی اپنی طرف سے اس سے حسن سلوک سے پیش آئے اور اس عورت سے کوئی اس کا معاوضہ نہ لے۔ وَتَتَّقُوا، اور عورتوں کے حق میں تم اللہ سے ڈرو، حق تلفی نہ کرو، حق ان کے صحیح صحیح ادا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بس بے شک اللہ جل شانہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کی پوری پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ اس لیے جو بھی انسان اس پہ حق لوگوں کے بنتے ہیں، بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، عزیز رشتہ دار کا حق ہے، ان سب کے حق ادا کریں، اور خصوصاً بیویوں کے جو حقوق بنتے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرے، اور بیویوں کے حق میں ظالمانہ رویہ اختیار نہ کرے بلکہ نرمی والا معاملہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں، جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہیں وہی بہترین لوگ ہیں، جن کا اپنے گھروں میں معاملہ ٹھیک ہے اور گھر والوں کے ساتھ ان کا انصاف کا معاملہ ہے۔ فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہیں۔